بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دن کا اجالا پھیلتے ہی ابن زیاد کے سپاہی ان کی تلاش میں وہیں آ پہنچے جہاں شہزادے کھڑے تھے۔ انہوں نے ان کے چہرے کے حسن سے پہچان لیا کہ یہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ معلوم ہوتے ہیں۔ ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ اس نے ان کے ننھے منھے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے اور ایک سیاہ کوٹری میں بند کر دیا۔ یہ تنگ و تاریک اور بھیانک کوٹری دیکھ کر حیران رہ گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یہ کیسی کوٹری ہے؟ ہم نے مدینہ میں تو ایسی کوٹری کبھی نہیں دیکھی۔ وہ معصوم بچے جیل کی تصور سے ناآشنا تھے۔ انہیں کیا معلوم کہ جیل خانہ کیا ہوتا ہے، اس لیے اداس اور غمگین ایک دوسرے سے چمٹ کر اسی کالی کوٹری میں بیٹھ گئے۔ ان بچوں نے 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہ تھا، جسم نڈھال ہو چکا تھا اور پریشانی کی کیفیت اس کے علاوہ تھی۔ رات بھر رسیوں کی تکلیف کے سبب روتے رہے، پریشانی میں ساری رات تڑپتے رہے۔ یہ منظر دیکھ کر ایک سپاہی پہرے دار کو ترس آ گیا۔ اس نے چپکے سے ان کی رسیاں کھول دیں اور اپنی انگوٹھی انہیں دے کر کہنے لگا، شہزادو، میں بھی دل میں تمہارے ہی خاندان کی محبت چھپائے ہوئے ہوں، لیکن حالات نے ظلم و ستم اور جبر و بربریت پر مجبور کر دیا ہے۔ میری انگوٹھی لے جاؤ، چپکے سے چپ چھپا کر قادسیہ کے مقام پر پہنچ جاؤ۔ قادسیہ میں فلاں جگہ میرا بھائی رہتا ہے، اس کا یہ نام ہے، اسے میری انگوٹھی دکھا دینا، وہ تمہیں عافیت سے مدینہ پہنچا دے گا۔ ان معصوم بچوں کو کیا خبر کہ قادسیہ کہاں ہے؟ ڈر کے مارے اب کسی سے پوچھتے بھی نہ تھے۔ رات کو چل پڑے۔ ساری رات گھوم پھرا کر بالآخر جب صبح طلوع ہوئی تو یہ دیکھا کہ کوفے کی گلیوں میں ہی چکر لگا رہے ہیں۔ قادسیہ کی کوئی خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ فاصلے پر دیکھا کہ ایک ویران خشک درخت کا تنا ہے جس کا خول ہے۔ چھوٹے سے معصوم بچے پھر ایک دوسرے کے گلے لگ کے رو پڑے اور درخت کے خول میں چھپ گئے کہ سارا دن تو یہاں رہیں، پھر رات ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ وہ کھڑے ہی تھے کہ درخت کے قریب بہنے والے ایک چشمے سے پانی بھرنے کے لیے ایک لونڈی ادھر آ گئی۔ اس کی نظر جب ان 2 معصوم بچوں پر پڑی تو بولی، تم کون ہو؟ سچ بولنے کے عادی تھے، بول پڑے، ہم مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ فوراً آئی اور ان دونوں شہزادوں کو اپنے گھر لے گئی۔ ان کو نہلایا دھلایا، دن بھر ان کا خیال رکھا، رات کو ایک الگ کمرے میں کھانا کھلا کر چھپا دیا۔ اس عورت کا خاوند ان شہزادوں کی تلاش میں سارا دن سرگرداں رہا، تھک ہار کر رات کو گھر پہنچا اور کھانا کھا کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا۔ ایک کمرے میں وہ ملکہ اور اس کا شوہر لیٹے ہوئے تھے اور دوسرے کمرے میں تنہا 2 معصوم بچے تھے۔ اچانک رات کو ایک بھائی خواب دیکھتا ہے کہ بہشت کا منظر ہے اور ہمارے نانا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں جلوہ فرما ہے۔ وہ بچہ دیکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی۔ حضرت امام حسن بھی ہیں اور ان کے والد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مسلم بن عقیل سے فرما رہے ہیں، بیٹے مسلم بن عقیل، خود آ گئے ہو اور بچوں کو اکیلا چھوڑ آئے ہو۔ اس پر حضرت مسلم بن عقیل رو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چند گھڑیوں کی بات ہے، وہ بھی آ رہے ہیں بس۔ یہ گفتگو سنی، یہ منظر دیکھا تو بچہ بے ساختہ چیخ اٹھا اور اس کی چیخ بلند ہوئی اور دوسرا بھائی بھی بے ساختہ چیخ پڑا اور پھر دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کے رونے لگے۔ بھائی نے پوچھا، بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگے، ابھی ہمارے نانا جان نے بابا جان سے پوچھا کہ مسلم بچوں کو اکیلا چھوڑ آئے ہو، اور بابا جان نے کہا کہ حضور وہ بھی آ رہے ہیں۔ بڑا بھائی قسم کھا کر کہنے لگا، ابراہیم میں نے بھی یہی منظر دیکھا ہے۔ بس وہ زارو قطار رو پڑے۔ ان کی آواز بلند ہوئی تو اس ظالم کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، اس کمرے میں کون بچے رو رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ ظالم اب اس قصے کو بھول جا۔ خیر اس نے بیوی کو مارا پیٹا اور سختی سے دروازہ توڑ کر اندر گھس گیا۔ بچے تھرا رہے تھے اور خوف سے کانپ رہے تھے۔ اس نے آ کر بچوں کو پکڑا، تمانچوں سے مارنا شروع کر دیا اور ظالم کہتا تھا کہ ظالموں، میں 3 دن سے مسلسل تمہاری تلاش میں ہوں اور تم یہاں آرام سے چھپے ہوئے ہو، نہ مجھے کھانے کا ہوش ہے نہ پینے کا، تم نے مجھے بے حد پریشان کیا ہے، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ بچوں نے کہا، بتاؤ تو صحیح، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم ہمیں کس وجہ سے مار رہے ہو؟
وہ آگے کوئی جواب نہ دے سکا اور گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ ابن زیاد نے بھی ان بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس شخص نے دونوں شہزادوں کو پکڑا اور شہر کے ایک گوشے میں لے جا کر باری باری اپنی تلوار سے دونوں کو نہایت بے دردی سے قتل کر ڈالا۔ ان کا مقدس خون زمین پر بہہ گیا، سر تن سے جدا ہو گئے اور تن خاک پر ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگے۔ شہادت سے پہلے وہ اس بات پر بھی پریشان رہے کہ ہم تو جا رہے ہیں، لیکن کوئی ہمارے چچا حسین رضی اللہ عنہ کو خبر کر دیتا اور انہیں پتہ چل جاتا کہ کوفی پھر گئے ہیں اور وہ یہاں تشریف نہ لائیں۔ یہی تمنا دل میں لیے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ انشاءاللہ اس سے آگے آنے والے واقعات آنے والی ویڈیو میں پیش کیے جائیں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔